متی 11واں باب۔ جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیتنیہ کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور اسے یہاں بھیج دے گا۔ پس وہ گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک پہ بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے۔ مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا، یہ کیا کرتے ہو کہ گدھی کا بچہ کھولتے ہو؟ انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا۔ پس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ اس پر سوار ہو گیا، اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے اور انہیں کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دی، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے، ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان 12 کے ساتھ بیتنیہ کو گیا، کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی، اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ اس نے اس سے کہا، آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے، اور اس کے شاگردوں نے سنا۔ پھر وہ یروشلم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا، اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا، اور اس نے کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا؟ مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ اور سردار کاہن اور فقی یہ سن کر اس کے ہلاک کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے، کیونکہ اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے، اور ہر روز شام کو وہ شہر سے باہر جایا کرتا تھا۔ پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا۔ پترس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا، اے ربی، دیکھ یہ انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا ہے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا پر ایمان رکھو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا، اور وہ تم کو مل جائے گا۔ اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے، اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا۔ وہ پھر یروشلم میں آئے، اور جب وہ ہیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کاہن اور فقی اور بزرگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ ان کاموں کو کرے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جواب دو تو میں بھی تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ مجھے جواب دو۔ وہ آپس میں کہنے لگے، اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا، پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا؟ اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو لوگوں کا ڈر تھا، اس لیے کہ سب لوگ واقعی یوحنا کو نبی جانتے تھے۔ پس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ آمین۔